وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 67، درس نمبر 1271. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 67. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اور جب تم پر دریا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو تم بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تو اس سے منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے. دیکھیں، اصل بات تو شکر گزاری کی ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو ناشکرا ہوتا ہے یا شکر گزار بنتا ہے. یہ دو کیفیات ہیں سامعین کرام، اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں، یا تو ہم ناشکرے ہیں. دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہے ہماری، یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی، اور یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اچھا، میں خیر شکر گزاری کی بات کر رہا ہوں. شکر گزار، یہ ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں قرآن پاک سے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اس کو میں نے سیدھے راستے کی ہدایت تو دے دی، اب اس کی مرضی ہے اگر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا. من شکر ومن کفر، دو حیثیتیں ہیں سامنے کرام انسان کی، یا تو یہ ناشکرہ ہے یا شکر گزار ہے. انہو کان عبدا شکورا. سبحان اللہ. اللہ اپنے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ انہو کان عبدا شکورا، یہ تو میرا شکر گزار بندہ تھا. سبحان اللہ. تو دو کیفیتوں میں دیکھیں، میں ابھی کی، آج آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یا تو ان کا رویہ شکر گزاری کا ہے یا ناشکری کا ہے.
اب دنیا میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. نام آپ کا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، لیکن آپ کا رویہ، اصل چیز جو ہے انسان کا رویہ ہوتا ہے. یا تو یہ ناشکری میں زندگی گزارے گا، یا اس نے یا ناشکری یا شکر گزاری میں زندگی گزارے گا، یا ناشکری میں. ہو سکتا ہے اس کا نام رام چند ہو اور یا اس کا نام عبداللہ ہو، تو نام کی بجائے اس کے کام کو دیکھا جائے گا. نام تو خیر بدل بھی سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نام رہنے دیے اور بعض نام جو جہالت کے تھے وہ بدل دیے. مصعب بن عمیر، ان کا نام ہی یہی تھا، مصعب بن عمیر. ابو بکر کا نام ہی یہی تھا. عمر کا نام ہی یہی تھا، عمر بن خطاب. ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، لیکن وہ نام پھر بدل گیا اس کا. ابو جہل ہو گیا، وہ عمر تھا. ابو جہل کا نام جو تھا وہ عمر تھا، لیکن اب وہ ابو جہل کہلایا. کیوں؟ ناشکری کا رویہ. دیکھیں، نام پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. ہمارے نام اسلامی ہے اور کام کافروں کے ہیں، کام ناشکروں کے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، الفاظ واپس لے لیتا ہوں. کافر پہ آپ ذرا بھڑک جائیں گے نا. میں ناشکری کا، کفور، کفر، بات ایک ہی ہے. آپ جتنے پردوں میں چھپے ہیں آپ چھپ نہیں سکتے. آپ کا جو رویہ ہے وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم ناشکرے لوگ ہیں، ہم ناشکری میں خوش ہیں. یہ قوم چلا چلا کے کہہ رہی ہے اپنے عمل سے کہ ہم اللہ کی ناشکری میں بڑے خوش ہیں، ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے. معذرت میں نہیں کروں گا اس جملے پہ آپ سے. یہ رویہ ہے، اس پہ کیا معذرت ہے؟ آپ بڑے خوش ہیں ناشکری کے رویے پر، تو میں کیوں معذرت کروں آپ کو ناشکرہ کہنے پہ؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرہ ہے. میں آپ کو دیکھیں، میں یہ قرآن کے سامنے جو بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، اس سے میری غرض کیا ہے؟ اصل میری نیت کو دیکھیں. میں نہ کوئی مفسر ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ کوئی شیخ ہوں، نہ مفتی ہوں، کچھ بھی نہیں. بس ایک عام انسان. آپ کا علم ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہو، لیکن بس ایک خیر خواہی کی بات ہے. اور قرآن کے ذریعے فَأَنذِرْ بِهِ وَأَنذِرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، تم قرآن کے ذریعے ڈراؤ جو میرے وعدے سے ڈرتا ہے. یعنی جو خطرناک انجام سے جو ڈرتا ہے اس کو تم قرآن کے ذریعے ڈراؤ. تو قرآن، تبلیغ قرآن کے ذریعے. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو باتیں تھیں وہ قرآن تھا. حضور کا خطبہ قرآن پہ مشتمل تھا. قرآن کافی نصیحت ہے. تو بس یہ ایک بات ہے. تو میں آپ سے اگر لگا ہوں تو میرا کوئی ذاتی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مفاد آپ سے میں نہیں چاہتا، نہ کوئی اجر چاہتا ہوں، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی رتبہ. نہ آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ پھول نچھاور کرو، اور اگر آپ پتھر برسائیں گے تو وہ بھی میں برداشت کر لوں گا، کیونکہ میرے نبی نے بھی پتھر کھائے ہیں طائف والوں سے. تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا میں یا تو ہم آتے ہیں یا نہیں آتے. آیت نمبر 67، یہی آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا. یا تو ہم انسانوں کے اس زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اب سارے انسان تو ناشکرے نہیں ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، لیکن ہے تو. اور میرا خطاب تو شکر گزار بندوں سے ہے ہی نہیں. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. میں تو ناشکروں سے مخاطب ہوں اور ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رویے کو، ناشکری کے رویے کو شکر گزاری سے بدل لیں، رب کے شکر گزار بندے بن جائیں. حضرت عائشہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے بڑی طویل نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ ان کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ ایک ہی حالت میں آپ رہیں تو پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے بعض اوقات، بیٹھے رہیں تو پاؤں جو ہے ہلائیں جلائیں نہیں، تو نماز کی حالت میں تو ہلنا جلنا مطلب ایسا تو نہیں ہوتا، نماز وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ تو پھر امی عائشہ نے پوچھا کہ حضور آپ جو یہ اتنا عبادت کرتے ہیں، آپ سے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سارے گناہ اول تو ہے نہیں، ہوں بھی تو معاف کر دیے، آپ اتنی نماز وغیرہ۔ تو حضور نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ تو حضور کے تو کیا کہنے، دیکھیں ان کا جو اسوہ ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو رسول تھے، یہ ان کا منصب تھا، اتنی عبادت اتنی کوشش، نو، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ وہ انسان تھے، بھوک ان کو بھی لگتی تھی، ہمیں بھی لگتی ہے، یعنی ان کا ظاہر تو انسان تھا، باطن میں ٹھیک ہے نور تھے، لیکن ظاہر میں تو انسان تھے۔ محمد سر حق ہے کوئی اسے کیا جانے، محمد سر حق ہے کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے شیخ عبد الرحیم کا، وہ اکثر اس شعر کو فرمایا کرتے تھے، تو ہاں میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا برکت کے لیے۔ محمد سر حق ہے کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے حقیقت میں خدا جانے۔ بہرحال لیکن تھے وہ انسان، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اسوہ جو ہے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، انہوں نے ہمارے لیے زندگی گزاری۔ وہ تو فرماتے ہیں میں تو نبی تھا جبکہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد یا بین الماء والطین، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور بدن کے درمیان میں تھا، ابھی ملا نہیں تھا آدم، ابھی انسان بنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو میں آپ کو یہ بات کروں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، شکر گزاری کا رویہ اور ناشکری کا رویہ۔ اصل میں دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہم نے دین کی تمام اصطلاحات کا یا تو غلط مطلب لیا ہوا ہے یا اس کا مطلب ہم نے بہت ہی محدود کر دیا ہے۔ اب یہ شکر گزاری کا رویہ جو ہے یہ تو بہت بنیادی اور تمام ہماری زندگی پر محیط ہے۔ انسان کی کامیابی شکر گزاری کے رویے میں ہے، اور اگر شکر گزاری کا رویہ نہ ہو تو اس کی بربادی لازم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ شکر گزار بندے ہیں، اور جو امتی نہیں ہیں وہ ناشکرے ہیں۔ یعنی جو دیکھیں دو قسم کی امت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جو امت دعوت ہے وہ تمام دنیا کے لوگ ہیں، چاہے جو بھی ہیں تمام دنیا کے لوگ، لیکن جو ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، رب کو منزل بنا لیتے ہیں، رب کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں، پھر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اس پر چل پڑتے ہیں، یہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دے، دنیا کو مقصود حیات بنا لے، دنیا کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لے، اور صبح دنیا شام دنیا اور دنیا ہی دنیا،
تو یہ دراصل کافر لوگ ہیں جو نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کی دعوت اللہ کی طرف ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کہ تم نبی کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ اور غلط طرز عمل سے، غلط مقاصد زندگی سے معافی مانگو۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ یہ دونوں کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان نہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس سے غلط مقصد حیات پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ آج دیکھ لینا ہم میں سے ہر شخص اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ بس میں تو جو ہوں وہ ٹھیک ہوں۔ ہر خاص و عام وہ کہتا ہے میں جو ہوں ٹھیک ہوں۔ دین کا ایک مناظرہ کرنے والا عالم ہے، مثال کے طور پہ رفع یدین پہ مناظرہ ہو رہا ہے یا کسی بھی مسئلے پہ، تو وہ کہتا ہے بس یہی مناظرہ میرا کام ہے۔ بعض لوگوں کو تو علماء کو آپ نے لقب دیا مناظر اسلام، اسلام کے لیے مناظرہ کرنے والا۔ یہ یعنی ایک بہت توپ چیز آپ سمجھتے ہیں نا۔ تو بہرحال دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم عوام نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، دنیا کی طرف۔ اب دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے، نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے بس۔ ہمارا مبلغ علم دنیا 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 اور دنیا، کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا دار ہیں، آپ اللہ والے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، نہ آپ کی کوئی تمنا ہے، نہ تڑپ ہے۔ آپ کی ساری تڑپ، ساری تمنا دنیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکری کی میں بات کر رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کا دنیا میں آنے کے بعد دو رویوں میں سے ایک رویہ اس کا ضرور ہوگا۔ اگر ایک رویہ اس نے اپنا لیا تو دوسرا نہیں ہوگا، اگر دوسرا رویہ اپنا لیا تو پہلا نہیں ہوگا۔ شکر گزاری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو شکر گزاری سے مشروط کر دیا ہے۔ اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے تو ہم کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے، اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم شکر گزاری کے رویے کو نہیں اپناتے، یہ الفاظ کی ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے، اردو میں بتا رہا ہوں، اگر ہم شکر گزاری کے رویے کو نہیں اپناتے تو پھر ہمارا رویہ لازماً ناشکری کا ہوگا۔ آج مسلمان کا رویہ، جو لپ سروس والا مسلمان ہے، اس کا رویہ جو ہے وہ شکر گزاری کا نہیں ہے، ناشکری کا ہے۔ تو ناشکرے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ جنت شکر گزاروں کے لیے ہے اور ناشکروں کے لیے جہنم ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، نافرمان اور فرما بردار مومن، کیا میں یہ برابر ہیں؟ میں اس کو برابر کر دوں گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کے برابر کر دیں گے کہ فجار کو بھی جنت میں ڈالو اور متقین کو بھی ڈالو؟ ما لکم
کیف تحکمون، کیا ہوا ہے تمہیں، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ہم لوگ نافرمانی کی انتہا پر ہیں، پھر بھی آپ دیکھ لیں ہماری توقعات، اللہ سے توقعات کہ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے زندگی گزارتے جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیا وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ یہ ہم اپنے لیے جواز تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اگر ہے اور ہے یقیناً تو بس عمل کو چھوڑو اور ناشکری میں زندگی گزارو۔ یہ ہم ایسا کہتے نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ناشکری کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شکر گزار بندے ہیں۔ کھانا کھا لیا، دعا کر لی، شکر الحمدللہ۔ بچہ ہو گیا، الحمدللہ۔ بچہ ڈاکٹری پاس کر گیا، شکر الحمدللہ۔ آپ ایسے شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر گزاری، شکر جو ہے آپ نے محدود کر دیا ہے۔ محدود معنی نہیں ہے شکر گزاری کا، یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کے حساب سے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ نہیں، وہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں نے اس کو سیدھا راستہ بتا تو دیا ہے اپنا، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ تو دیکھیں شکر گزاری کا صحیح مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یعنی آج کے درس میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ شکر گزاری کو سمجھیں۔ شکر گزاری کا رویہ میں اگر آپ کو بتاؤں، وہ انسان جو شکر گزار ہے اس کا عملی طور پہ اظہار کیا ہوگا یا رویہ یا جو عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ شکر گزار بندہ اپنے آپ کو پہچان کے اپنے آپ پر یقین رکھتا ہے، یعنی اپنی حقیقت پر۔ اس کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں، مجھے رب نے یہ جسم کیوں عطا کیا ہے، مجھے رب نے اس دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری منزل تو اللہ ہے اور میری انتہا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ رب کے راستے پر میں نے چلنا ہے، رب کو منزل بنا کے میں نے رب کے راستے پر چلنا ہے، تو یہ رب کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اب ہدایت خداوندی کی اسے ضرورت ہے، قرآن اور نبی کا طریقہ، قرآن کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق یہ اپنے روزمرہ زندگی کے امور انجام دیتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ روزمرہ زندگی کے ہدایت کو مد نظر رکھ کر، اللہ کے کلام اور نبی کے طریقے کو مد نظر رکھ کر یہ زندگی کے شب و روز گزارتا ہے اور اس میں جد و جہد بھی کرتا ہے۔ لازماً اس میں کچھ کھٹنائیاں ہوں گی، کچھ مشکلات پیش آئیں گی، لیکن یہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے اور یہ رب کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ لوگ شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کے، اور جو ایسا نہیں کرتا۔ اب ہمارا کیا ہے؟ نہ ہم اپنے آپ کو نہ ہم نے پہچانا ہے، نہ پہچاننے کے لیے تیار ہے، نہ ہم اپنی منزل کو جانتے ہیں۔ اللہ کو ہم اپنی منزل مقصود نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ یہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ تو دنیا کو مقصود بنا لیا ہے ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، اب دنیا کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ آج یہ دیکھیں عوام تمام لوگ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، خاتون خانہ کی سب سے بڑی پریشانی اس کا شوہر ہوتا ہے، میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، یہ خاتون خانہ وغیرہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے۔ شوہر کی بڑی پریشانی اس کی بیگم ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن بس ٹارگٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر والے خوش ہوں، بس میں ایک خوش و خرم زندگی گزاروں۔ اسی طرح بیگم صاحبہ بھی سارا جو ہے سوچ و بچار میاں بیوی کا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ یہ تو پھر یعنی بڑی مثال ہے، یعنی اس کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں، لیکن میں گھر میں
آپ دیکھ لیں، بیگمات اپنے آپ کو دیکھ لیں، سوچ ساری بس شوہر، گھر، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں زندگی کا کیا حاصل ہے، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، بس وہ زندگی اپنی مرضی کو ڈھالنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اسی طرح میاں ہے اس کا. تو ہماری سوچ ساری وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کا مبلغ علم ہے. اللہ. تو دیکھیں شکر گزاری کا رویہ، میں نے آپ کو بتایا کہ شکر گزاری کا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ کی طرف رجوع، اللہ کو منزل بنانا، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا، یہ شکر گزار بندے کی نشانی ہوتی ہے. اور پھر دنیا سے یہ بے رغبت ہوتا ہے، یہ شکر گزار بندہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے. اور آخرت کی چاہت، یعنی آخرت جو ملاقات ہونے والی ہے، اس کے لیے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جذباتی ہوتا ہے. اس کے جذباتی، انگلش میں جو لفظ ہے وہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، ایکسائٹڈ. ہاں، ایکسائٹڈ ہوتا ہے کیونکہ رب کی ملاقات کا تو وعدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب وہ کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، جنت کی نعمتیں، میرا گھر کیسا ہوگا، کیا ہوگا، ایکسائٹڈ. دیکھیں یہ تو کل کی بات ہے. بس آج ٹھیک ہے آپ دنیا میں ہیں، لیکن کل آپ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں. جو شکر گزار بندے ہیں ان کی جگہ تو رب کے ہاں ہے، رب کے پاس ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقتدر بادشاہ کے پاس ہوں گے. تو ایکسائٹ، یعنی ظاہر ہے کہ اتنی ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ایکسائٹڈ نہیں ہیں، جذباتی نہیں ہیں آخرت کے بارے میں، تو آپ کا آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے. اگر آپ جذبات آپ کے یعنی بڑھ نہیں رہے اور آپ جوش و خروش سے زندگی نہیں گزار رہے، تو پھر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے. پھر آپ کا جوش و خروش ہوگا دنیا کے بارے میں. یہ جوش و خروش کی بھی بات آ رہی ہے نا، ایکسائٹیشن اور یہ دونوں تقریباً مترادف لفظ ہے، ایک دوسرے کے ہم معنی ہے. اردو ہے ایک انگلش. جوش و خروش، ہمارا جوش و خروش دنیا کے لیے میں ایسا ہوں، میرا بیٹا ایسا ہو جائے گا. آپ اپنی اولاد کو دنیا کا بڑا گدھا نہیں لیڈر بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کے لیے ایکسائٹڈ ہیں کہ میرا بچہ بڑا بنے گا، بڑی ڈگری لے گا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور جنرل ہوگا اور میڈیکل پروفیسر ہوگا اور سرجن ہوگا اور سائنسدان ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ پھر وہی قبر میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، کچھ بھی آپ کے کام نہیں آتا دنیا کا کیا دھرا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. جی ترجمہ. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں دریا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو
ضل من تدعون الا ایاہ، تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اس کو تو تم بھول جاتے ہو۔ وَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، اعرضتم، اس پہ غور کریں نا، تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ آج ہم نے منہ موڑ لیا ہے اللہ سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان کا نام لیا ہے، انسان میں آپ شامل ہیں کہ نہیں ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم